مسلمان جب بھی کسی جانور کو ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتا، وہ ذبح اللہ کے نام پر ہی کرتا ہے۔ صرف موسوم اور منسوب اگر وہ ایصال ثواب کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی ولی کی طرف، کسی نبی کی طرف یا اپنے کسی مرحوم کی طرف اس کی نسبت کر دیا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ احادیث کریمہ سے ہمیں اس کے نظائر ملتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، بہت معروف، حضرت سعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر جو اللہ کے رسول سے استفسار کیا کہ میری ماں انتقال کر گئی ہیں تو کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے پھر پانی کا صدقہ ان کو ارشاد فرمایا۔ تو وہ انہوں نے کنواں جو اپنی ماں کے نام سے وقف کیا ہے، حدیث شریف کے اندر الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ہذہ لأم سعد، کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے نام پر وقف ہے۔ تو انہوں نے بھی تو اس شرب کی، اس پانی کی نسبت اپنی ماں کی طرف کر دی، تو کیا ماں کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ وہ پانی اس کنویں کا پینا کیا حرام ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ، اللہ کے رسول سے تعلیم یافتہ، اللہ کے رسول سے سیکھے ہوئے، اللہ کے رسول کے خود حکم پر عمل کرنے والے یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے نام سے اس کنویں کو منسوب اور موسوم کر دیا۔ ورنہ اگر ہمارے کھانے کسی کی طرف نسبت کرنے سے، کسی کے نام سے موسوم کرنے سے اگر حرام ہو جایا کرتے ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل درست ہے، اپنی ماں کے نام سے اس کو منسوب کر دینا، تو پھر کسی ولی، کسی نبی یا اپنے کسی مرحوم کی طرف اگر اس کی نسبت کر دی جائے تو اس میں شرعاً کیا قباحت ہے؟ یہ بالکل وہی عمل ہے کہ جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریق پر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کی ہے کہ مسجد عشار کے حوالے سے بڑی معروف روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے، ساتھیوں سے اپنے یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو میرے لیے مسجد عشار میں 2 رکعت یا 4 رکعت نوافل ادا کرے اور پھر اس کے بعد یہ کہے کہ ہذہ لأبی ہریرہ، کہ اس کا ثواب میں ابو ہریرہ کو ایصال کرتا ہوں۔ تو ان روایات کے بارے میں پھر کیا کہا جائے گا کہ انہوں نے ثواب کو ملک کر دیا۔ یہاں پر حضرت سعد نے اس پانی کے کنویں کو، اس پانی کو حضرت اپنی ماں کے نام سے جو ہے وہ موسوم کر دیا، اور آج تک وہ کنواں بیر ام سعد کے نام سے مشہور ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہے وہ غوث اعظم کے نام کا جانور ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہے وہ فلاں مرحوم کے لیے، ان کے جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے جانور ہم لے کر آئے ہیں، تو صرف ان کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے وہ کیوں حرام ہو جائے گا؟ حضرت سعد کی ماں کے نام جو کنواں ہے وہ بھی تو بیر ام سعد کے نام سے معروف اور مشہور ہے، وہ کیوں حرام نہیں ہوتا؟ اور یہ کس قاعدے سے حرام اور حلال ہو جائے گا؟ جس قاعدے کی روح سے وہ جائز ہے، اسی قاعدے کی روح سے جو ہے وہ ہمارا کسی میت کی طرف اس کو منسوب اور موسوم کر دینا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی عام زندگی میں کوئی جانور خرید کے لاتے ہیں، ہم نے اپنے کسی کی شادی کرنی ہے، کسی عزیز کی ہم نے شادی کرنی ہے یا اور کوئی تقریب ہے، اس کے لیے ہم جانور خرید کر لے کر آئے تو ہم بتایا کرتے ہیں، کھانا پکواتے ہیں تو ہم بتایا کرتے ہیں کہ یہ فلانے کی شادی کا کھانا ہے یا فلانے کی جو ہے وہ شادی کے لیے ہم جانور لے کر آئے ہیں۔ تو کیا صرف اس لیے کہ ہم نے اس کی شادی کا نام لے دیا، ہم نے فلانے کی، ہم نے یہ کہا کہ یہ زید کی شادی کا جانور ہے، تو کیا وہ جانور اس لیے حرام ہو جائے گا کہ ہم نے زید کا نام لے لیا اس کے اوپر؟ یہ غیر معقول باتیں ہیں، بلکہ اس کے نظائر خود قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے